بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبیلہ وائس سینٹر میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور پیار بھرا السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے، آمین۔ آج کی کہانی ہے، ایک بادشاہ تھا، اس کے ملک میں بہت خوشحالی تھی، سب رعایا بہت خوش تھی، سب کو روزگار حاصل تھا، چوری چکاری کا کوئی ڈر نہیں تھا، سب کھلے دروازے چھوڑ کر سوتے تھے اور سب اپنے بادشاہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ خوبصورت شکلوں والی بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں، بادشاہ ان سے بہت محبت کرتا تھا۔ ان سب بہنوں میں چھوٹی شہزادی، جس کو سب عاقلہ شہزادی کہتے تھے، سب سے زیادہ خوبصورت، عقل مند اور ہنرمند تھی۔ اس نے سلائی بنائی کا کام بھی سیکھ رکھا تھا۔ اس کی اخلاق عادات بہت اچھی تھی، وہ سب نوکر نوکرانیاں اس سے بہت خوش تھے اور اس کی بہت عزت احترام اور اس سے بہت محبت بھی کرتے تھے۔ اس کے مقابلے میں ساری بڑی بہنیں بد مزاج، غصے والی اور مغرور تھیں۔ نوکروں غلاموں کو ہر وقت ڈانٹ ربٹ کرنا، ان کی سر عام بے عزتی کرنا ان کا روز کا معمول تھا۔ نوکر چاکر غلام اسی وجہ سے سب ان سے نفرت کرتے تھے اور چھوٹی شہزادی عاقلہ پر جان چھڑکتے تھے۔ اس وجہ سے ساری بہنیں عاقلہ شہزادی سے بہت جلتی تھیں اور اپنے بابا سے جھوٹی شکایتیں کرتی اور اس بیچاری پر بادشاہ سے ڈانٹ ڈپٹ کرواتی۔ چھوٹی شہزادی بیچاری خاموش ہو جاتی تھی۔ بادشاہ میں بھی بہت تکبر موجود تھا۔ ایک دن بادشاہ نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ان سے پوچھا کہ بتاؤ تم کس کی قسمت کا کھاتی ہو اور تمہیں یہ سب سامان عیش کس کی قسمت سے ملتا ہے؟ بیٹیوں نے جواب دیا، ابا جان، ہم سب آپ کی قسمت کا کھاتے ہیں، ہمیں ہر چیز میسر ہے، وہ سب آپ کی قسمت سے ہمیں ملتا ہے۔ بادشاہ بڑی بیٹیوں کو دعا دیتے گئے، پھر چھوٹی بیٹی یعنی عاقلہ شہزادی سے دریافت کیا، بیٹی تم کس کی قسمت کا کھاتی ہو؟ عاقلہ شہزادی نے فوراً جواب دیا کہ میں اپنی قسمت کا کھاتی ہوں اور ہر شخص کو اس کی قسمت کا ہی ملتا ہے۔ بادشاہ سلامت کو عاقلہ شہزادی کے جواب سے بہت زیادہ ناگواری ہوئی اور ان کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ بڑی بہنوں نے بادشاہ کو غصے میں دیکھ کر اور شے دے دی۔ عاقلہ شہزادی کو نہایت بے ادب اور احسان فراموش بتا دیا اور کہا، ابا حضور، اس مغرور لڑکی کو اس کی قسمت دکھا دیجئے، اسے گھر سے نکال دیجئے، اسے کہیں جنگل یا بان میں چھڑوا دیجئے، دیکھتے ہیں اس کی قسمت کیا کرتی ہے۔ 2-4 دن جب بھوکی مرے گی تو آخرکار آپ کی پناہ میں دوڑی آئے گی۔ یہ اپنے باپ کی عزت بھی نہیں کرتی۔ بادشاہ سلامت ان 6 لڑکیوں کی چڑھائی میں آ گئے اور اپنی چھوٹی بیٹی عاقلہ شہزادی کو شہر بدر ہونے کا حکم صادر فرما دیا اور کہا کہ عاقلہ شہزادی صبح محل سے نکل جائے، دیکھیں تیری قسمت میں آخر کون سا محل ہوگا، جا اپنی قسمت آزما اور دیکھیں گے کہ تو ہماری قسمت کا کھاتی ہے یا اپنی قسمت کا۔ صبح ہوتے ہی عاقلہ شہزادی کو محل سے نکال دیا گیا۔ شہزادی نے اپنے ابا حضور سے کہا، ابا جان، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، اور سلام کر کے رخصت ہو گئی۔ ساری بہنیں یہ منظر دیکھ رہی تھیں اور خوش ہو رہی تھیں۔ عاقلہ شہزادی کی بچپن سے دیکھ بھال کرنے والی نوکرانی بھی عاقلہ کے ساتھ ہو گئی۔ انہیں شہر سے بہت دور جنگل بیابان میں پہنچا دیا گیا۔ وہاں ایک بڑے پیڑ کے نزدیک ایک جھونپڑی تیار کی، سر چھپانے کے لیے جگہ ہو گئی تھی۔ شہزادی عاقلہ کی نوکرانی انابی بہت غمگین تھی۔ شہزادی نے کہا، انابی، آپ فکر نہ کریں، اللہ بہت مہربان اور رحم والا ہے، سب کچھ اچھا ہو جائے گا۔ ایک شہر اس جنگل کے علاقے سے قریب تھا۔ شہزادی نے انابی سے کہا، انابی، آپ کو تکلیف تو ہوگی، لیکن اب کیا کیا جائے، ہمیں حالات کا حوصلے سے مقابلہ کرنا ہے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ چند اشرفیاں لے لو اور آپ شہر جاؤ اور وہاں سے ریشمی دھاگا، کافی تعداد میں کچھ برتن اور کھانا پکانے کے لیے سامان خرید کر لائیں۔ انابی شہر گئی اور شام تک سارا سامان لے کر واپس آ گئی۔ پھر کھانا وغیرہ تیار کیا گیا اور دونوں نے مل بیٹھ کر کھانا کھایا۔ شہزادی نے ریشمی دھاگوں سے کئی چیزیں بن کر انابی کو دی، زاربند، چکلا، چٹکلا۔ 1-2 دن میں بہت ساری چیزیں شہزادی نے بن دیں اور انابی سے کہا، یہ سب بازار میں بیچ کر آؤ۔ انابی وہ سامان لے کر بیچنے چلی گئی۔ وہ سارا سامان اتنا خوبصورت تھا کہ ہاتھوں ہاتھ بک گیا۔ انابی نے پھر ریشمی دھاگا خریدا اور گھر واپس آ گئی۔
شہزادی کے پاس کافی رقم جمع ہو گئی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب شہزادی نے انابی سے مکان تعمیر کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ انابی شہر سے راج مزدور لے آئی اور فی الحال ایک بڑا کمرہ تیار کر لیا۔ اب شہزادی اس میں کمرے میں رہنا شروع کر دیا۔ اس گھر کی اب کھدائی چل رہی تھی کہ ایک تہہ خانہ برآمد ہوا۔ شہزادی نے وہاں ایک مضبوط دروازہ لگوایا۔ شہزادی نے 2-4 دن کے بعد تہہ خانے میں داخل ہونے کا ارادہ کیا اور انابی کو لے کر تہہ خانے میں داخل ہوئی۔ وہاں پر شہزادی کو ایک بہت بڑا خزانہ ملا۔ الغرض ہر چیز موجود تھی، سونا چاندی جوہرات اشرفیاں۔ غرض شہزادی خوش ہو گئی۔ اب اس نے وہاں ایک شاندار محل تعمیر کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ وہاں محل تعمیر ہونے کی شروعات ہو گئی۔ دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگل میں منگل ہو گیا، یعنی ایک نہایت عالی شان محل تعمیر ہو گیا۔ اب شہزادی نے وہاں لوگوں کو بسانے کا کام شروع کیا اور لوگوں کی مدد کرنا شروع کی۔ چنانچہ کچھ دنوں بعد وہاں اچھا خاصا شہر آباد ہو گیا۔ بہت سے نوکر چاکر سپاہی بھرتی کیے گئے۔ شہزادی کے پاس اب دنیا کی ہر شے موجود تھی۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور وہ پابندی سے نماز ادا کرتی تھی۔ انابی بھی اس کے ساتھ نماز میں شریک ہوتی تھی۔ اب شہزادی کی زندگی شاندار طریقے سے انابی کی دعاؤں کے سائے میں گزر رہی تھی۔ عاقلہ شہزادی کو اچانک پتہ چلا کہ اس کے والد حضور بادشاہ سلامت حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ چنانچہ جب ان کا قافلہ اس کے محل کے پاس آیا تو بادشاہ نے محل کو دیکھا اور دیکھتے رہ گئے اور پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ ایک شہزادی کا محل ہے۔ بادشاہ نے شہزادی سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ شہزادی کے نوکروں نے آ کر شہزادی سے بادشاہ سلامت کی خواہش کا اظہار کیا کہ وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور وہ حج کو جا رہے ہیں۔ شہزادی نے کہا کہ بادشاہ سلامت کو فوراً لے کر آؤ، ان کی عزت اور احترام میں کوئی کسر باقی نہ رہے۔ چنانچہ بادشاہ سلامت کا شایان و شان استقبال کیا گیا۔ شہزادی حاضر ہوئی اور بادشاہ سلامت کی خدمت میں جھک کر سلام پیش کیا۔ بادشاہ سلامت شہزادی کو دیکھتے رہ گئے۔ جب شہزادی کو دیکھا تو انہوں نے دیکھ کر پہچانا کہ یہ تو میری بیٹی عاقلہ شہزادی ہے۔ عاقلہ شہزادی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔ انہیں وہ دن یاد آیا جب انہوں نے عاقلہ شہزادی کو اپنے محل سے نکلوا دیا تھا اور جنگل بیابان میں چھڑوا دیا تھا۔ بادشاہ کو اپنے کیے پر بہت پشیمانی ہو رہی تھی۔ چنانچہ انہوں نے بیٹی سے اظہار افسوس کیا۔ شہزادی نے کہا کہ ابا جان اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں، یہ تو سب قسمت کا لکھا تھا، اگر آپ نہ بھی کرتے تو اسی طرح ہونا تھا۔ آپ فکر نہ کریں، میرے دل میں آپ کے لیے وہی عزت و عظمت ہے۔ میرے منہ میں خاک، مجھے آپ سے کوئی شکایت ہو، آپ میرے بزرگ ہیں، بس میرے لیے دعا کیجیے۔ شہزادی کی باتیں سن کر بادشاہ آبدیدہ ہو گئے۔ جب ان کی حالت درست ہوئی تو بیٹی سے کہا، بیٹی میں حج کو جا رہا ہوں، تمہیں کچھ منگوانا ہو تو بلا تکلف کہہ دو۔ ابا جان میرے پاس الحمدللہ خدا کا دیا سب کچھ ہے، میں کیوں آپ کو تکلیف دوں؟ بیٹی تم میری اولاد ہو، تمہارا حق ہے، کچھ تو فرمائش کرو۔ شہزادی نے کہا، ابا حضور میرے لیے سحر پنکھا لائیے گا۔ شہزادی کی بات سن کر بادشاہ سلامت حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ 3 ماہ بعد جب بادشاہ سلامت کی واپسی ہوئی، حج کر کے واپس آئے تو شہزادی نے ان کا شانہ شان استقبال کیا اور ان کے ساتھ آنے والے سب لوگوں کی پرتکلف دعوت کی۔ سب نے کھانا کھا لیا۔ کھانا کھانے کے بعد بادشاہ سلامت شہزادی کے پاس آئے اور اس کو اپنے سینے سے لگا کر دعائیں دی اور شہزادی کے لیے جو تحائف لائے تھے وہ بھی شہزادی کو دے دیے اور عاقلہ شہزادی کی خاص فرمائش پر سحر پنکھا بھی دے دیا۔ بادشاہ سلامت اپنے محل جانے کے لیے شہزادی سے رخصت ہوئے۔ چند روز بعد شہزادی کو سحر پنکھا یاد آیا۔ شہزادی نے بسم اللہ پڑھ کر سحر پنکھا جلا تو تھوڑی دیر بعد ایک خوبصورت اور وجیح شہزادہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہی رہ گئے۔ جس قدر خوبصورت اور حسین شہزادی تھی، شہزادہ بھی بے حد خوبصورت اور سجیلا نوجوان تھا۔ اتنے میں انابی آ گئی اور شہزادے کو دیکھتے ہی رہ گئی۔ شہزادے کو جھک کر سلام کیا اور ان کے لیے فوراً کھانے کا انتظام کیا۔ کھانا بن چکا تھا۔ انابی نے شہزادے سے کہا، حضور کھانا تیار ہے، تشریف لے آئیے۔ دسترخوان پر برجمان ہوا۔ کھانا شروع کیا۔ نہایت لذیذ اور پرتکلف کھانے وہاں موجود تھے۔ خوب سیر ہو کر شہزادے نے کھانا کھایا اور شہزادی ایک طرف شرماتی ہوئی بیٹھی تھی۔
تھی۔ انابی نے کھانے کے دوران شہزادے سے بہت سی باتیں پوچھی اور شہزادی کا تعارف بھی پیش کیا۔ کھانے کے بعد انابی نے شہزادے سے کہا، بیٹا کتنا اچھا ہو کہ تم اور عاقلہ شہزادی شادی کے بندھن میں بندھ جاؤ۔ میں شہزادی سے بھی بات کرتی ہوں، آپ دونوں شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، جوڑی بہت اچھی رہے گی۔ اماں مجھے شہزادی پسند ہے، اگر آپ ایسا چاہتی ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، بلکہ مجھے شہزادی کو پا کر نہایت خوشی ہوگی۔ پھر انابی نے شہزادی سے کہا، بیٹا یہ دنیا کا دستور ہے، اللہ نے جوڑے بنائے ہیں، شاید اسی لیے یہ شہزادہ آ پہنچا ہے۔ میری رائے ہے کہ تم اس شہزادے سے شادی کر لو، شاہی خاندان کا نوجوان ہے۔ عاقلہ شہزادی جو خود شہزادے کو دل دے بیٹھی تھی بولی، انابی آپ ہماری ماں کی طرح ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ آپ ہمارا برا نہیں چاہیں گی۔ اگر آپ کی یہ رائے ہے اور ساتھ ہی شہزادے کو بھی منظور ہے تو آپ کی بات ماننے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ شہزادی کا جواب سن کر بہت سی دعائیں دی اور بولی، تو پھر اب دیر کس بات کی، نکاح کی تیاریاں ہونی چاہیے۔ سادہ طریقے سے نکاح ہو گیا۔ عاقلہ شہزادی کا ہاتھ شہزادہ عاقل شاہ کے ہاتھ میں دے کر انابی نے کہا، بیٹا اس کی ماں تو اسے چھوٹا سا چھوڑ کر اللہ کو پیاری ہو گئی تھی، میں نے اسے اپنے جگر کے ٹکڑے کی طرح پالا ہے، یہ اب تمہارے حوالے ہے، اس کو ہمیشہ خوش رکھنا اور اس سے محبت کرنا۔ شہزادے نے کہا، اماں آپ بے فکر رہیں، میں شہزادی کو جان سے زیادہ عزیز رکھوں گا۔ عاقل شاہ اور عاقلہ شہزادی خوش تھے کہ دونوں کی دل کی مراد پوری ہو گئی تھی۔ محل میں ہر طرف چراغاں ہو رہا تھا۔ حج سے واپسی کے بعد بادشاہ سلامت جب اپنے محل پہنچا تو اس نے جا کر بیٹیوں سے ذکر کیا کہ عاقلہ شہزادی نے اپنا بہت شاندار محل تعمیر کیا ہے، اس کے پاس دنیا کی ہر چیز موجود ہے، وہ بہت مالا مال ہے۔ یہ سن کر اس کی ساری بہنیں جل کر خاک ہو گئی۔ انہوں نے عاقلہ شہزادی کا محل دیکھنے اور شہزادی سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ بادشاہ نے انہیں اجازت دے دی۔ ایک روز ساری بہنیں شہزادی عاقلہ کے محل پہنچ گئی اور محل کو دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی۔ انہوں نے ایسا محل تو خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ شہزادی کا محل فنی تعمیر کا نادر نمونہ تھا۔ شہزادیاں جو چیز دیکھتی تھیں وہ نادر اور اعلیٰ معیار کی تھی۔ جب شہزادی کی بہنیں اندر پہنچی تو وہاں شہزادہ عاقل شاہ کو دیکھ کر ان کی حسد کی آگ اور بھی بھڑک اٹھی۔ عاقلہ شہزادی نے اپنی بہنوں کی بہت زیادہ خاطر تواضع کی، ان کو تحائف پیش کیے۔ ساری بہنیں بظاہر تو خوش تھیں مگر اندر ہی اندر حسد کی آگ ان کو جلا رہی تھی۔ انہوں نے ایک نہایت خطرناک منصوبہ بنایا کہ شہزادہ عاقل شاہ کے بستر پر ٹوٹا ہوا کانچ بچھایا جائے۔ انہوں نے شہزادہ عاقل شاہ دیکھا تھا کہ وہ ننگی کمر کر کے سونے کے عادی تھے، چنانچہ انہوں نے چپکے باریک ٹوٹا ہوا کانچ منگوایا اور ایک دن موقع دیکھ کر شہزادے کے بستر پر بچھا دیا۔ جس رات شہزادہ عاقل اپنے بستر پر سونے کے لیے لیٹا تو ان کی کمر میں کانچ کے ٹکڑے بری طرح گھس گئے اور ان کی کمر میں بہت زیادہ تکلیف ہونے لگی اور کسی صورت ان کو چین نہیں آ رہا تھا۔ جب ان کی تکلیف قابل برداشت سے باہر ہو گئی تو وہ رات کو اپنا گھوڑا لے کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ جب شہزادیوں نے دیکھا کہ شہزادہ چلا گیا ہے تو انہوں نے کانچ کے ٹکڑوں کی چادر ہٹا کر وہاں دوسری چادر بچھا دی۔ عاقلہ شہزادی جس کو اس کی بہنوں نے بے ہوشی کی دوا دے دی تھی، جب ہوش میں آئی تو شہزادے کو نہ پا کر اس نے ادھر ادھر شہزادے کو تلاش کیا، لیکن شہزادہ تو وہاں کہیں بھی نہیں تھا۔ عاقلہ شہزادی پریشان تھی، اس نے سحر پنکھا جلا لیکن اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ اب وہ اس پریشانی میں مبتلا ہو گئی کہ بغیر بتائے شہزادہ کہاں چلا گیا۔ شہزادی کی بہنیں اپنے محل میں واپس چلی گئی۔ عاقلہ شہزادی بہت پریشان تھی کہ آخر شہزادے کو کہاں تلاش کریں۔ بری طرح کے خیالات نے شہزادی کو بہت پریشان کیے رکھا۔ 15 دن تک شہزادہ عاقل شاہ کا کچھ پتہ نہیں چلا تو عاقلہ شہزادی نے اپنے شہزادے کو تلاش کرنے کا پروگرام بنایا۔ اس نے ایک تیز رفتار گھوڑا حاصل کیا اور خود مردانہ بھیس بدل کر شہزادے کی تلاش میں روانہ ہو گئی، جبکہ شہزادے کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ شہزادی کا یہ معمول ہو گیا کہ وہ دن سرگردہ رہتی اور جہاں رات ہوتی وہیں آرام کر لیتی۔ صبح کو پھر سفر شروع ہو جاتا۔
اسی طرح اس کو 1 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ ایک رات ایک جنگل میں شہزادی کو رات ہو گئی۔ وہ ایک پیڑ کے نزدیک اس نے گھوڑا باندھا اور کچھ کپڑا بچھا کر لیٹ گئی اور سوچتی رہی اور اللہ سے دعا کرنے لگی، اے اللہ، کوئی ایسی ترکیب کر کہ مجھے شہزادے کا پتہ چل جائے اور میں شہزادے تک پہنچ جاؤں کہ اچانک پیڑ پر پڑپڑاہٹ ہوئی۔ شہزادی نے دیکھا وہاں 2 پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں یقیناً ایک نر ہوگا اور ایک مادہ۔ وہ دونوں آدمیوں کی طرح گفتگو کر رہے تھے۔ نر اپنی مادہ سے بولا، جانتی ہو یہ کون ہے جو شخص نیچے لیٹا ہے؟ مادہ بولی، مجھے کیا پتہ، کون ہے تم بتا دو۔ نر پرندہ بولا، یہ شہزادی ہے، مردانہ بھیس میں اپنے شوہر کو تلاش کر رہی ہے۔ اسے معلوم نہیں کہ وہ کہاں رہتا ہے، کیا تمہیں معلوم ہے اس کا شہزادہ کہاں رہتا ہے؟ نر بولی، ہاں مجھے معلوم ہے، یہاں سے قریب ایک شہر ہے جس کا نام ملک خیر ہے، یہ وہاں کے بادشاہ کا بیٹا اس کا شوہر ہے۔ مادہ پرندہ نے پوچھا، کیا شہزادہ شہزادی سے ناراض ہو کر چلا گیا ہے؟ نر پرندہ بولا، نہیں، ان کی کہانی بڑی دردناک ہے۔ یہ شہزادی بھی ایک بادشاہ کی بیٹی ہے، اس کی اور 6 بہنیں بھی ہیں جن میں کوئی اچھائی نہیں ہے۔ یہ شہزادی سے بہت جلتی ہیں۔ جب انہوں نے اس کے محل کے بارے میں سنا تو حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ انہوں نے اس کے محل کا سفر کیا اور وہاں جب شہزادہ عاقل شاہ کو دیکھا تو ان کی حسد کی آگ اور زیادہ ہو گئی۔ چنانچہ انہوں نے کانچ کے پسے ہوئے ٹکڑے ایک دن شہزادے کے بستر پر بچھا دیے۔ شہزادہ جب لیٹا تو اس کی کمر میں کانچ کے ٹکڑے چبھ گئے اور بہت زیادہ تکلیف ہونے لگی۔ جب شہزادے سے تکلیف برداشت نہ ہوئی تو وہ اپنا گھوڑا لے کر اپنے گھر روانہ ہو گیا۔ شہزادہ عاقل شاہ بہت بیمار ہے، اس کا علاج ہو رہا ہے مگر کسی علاج سے فائدہ نہیں ہوا۔ مادہ پرندے نے کہا، اچھا میاں یہ تو بتاؤ اب شہزادے کا کوئی علاج ہے؟ نر پرندے نے کہا، ہاں کیوں نہیں، دراصل اس کا علاج ہماری بیٹ ہے جو یہاں کافی تعداد میں موجود ہے۔ چونکہ ہم اس درخت پر بسیرا کرتے ہیں، شہزادی کو چاہیے کہ ہماری بیٹ کافی تعداد میں اکٹھی کر لے اور اس کو پاؤڈر بنا لے اور اس کا لیپ شہزادہ عاقل شاہ کی کمر پر کرے، انشاءاللہ شہزادہ صحت مند ہو جائے گا۔ کو چاہیے کہ وہاں جا کر خود کو حکیم بتائے اور یہ علاج شروع کر دے۔ عاقلہ شہزادی نے ایک ایک بات ذہن نشین کر لی تھی۔ صبح ہوئی، شہزادی نے کافی تعداد میں بیٹ اکٹھی کر لی اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس نے راستے میں شہزادے کے ملک کا پتہ کیا تو پتہ چلا وہ یہاں سے بہت قریب ہے۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد شہزادی شہزادے کے شہر پہنچ گئی۔ وہاں جا کر محل کے لوگوں سے شہزادے کی طبیعت پوچھی۔ اسے بتایا گیا کہ کمر میں زخم ہو گئے ہیں جن کا علاج بہت کروایا ہے مگر کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ شہزادی نے کہا، میں اس مرض کی ایک خاص حکیم ہوں، میرے علاج سے انشاءاللہ 2-3 دن میں زخم ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں شہزادے کے زخم دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ خبر شہزادہ عاقل شاہ تک پہنچا دی گئی۔ نوجوان حکیم شہزادے کے پاس پہنچے، بڑے دھیان سے زخموں کو دیکھا اور اس کا جی بھر آیا، آنسو روک نہ پائے۔ شہزادے نے کہا، ارے حکیم صاحب کیا ہوا، آپ کی آنکھوں میں تو آنسو آ گئے۔ نوجوان نے کہا، نہیں کچھ نہیں شہزادے، میری آنکھوں میں کچھ گر گیا تھا جس سے مرچی سی لگ گئی ہیں اور آنکھوں سے پانی نکل آیا ہے۔ حکیم نے زخموں کے لیے لیپ تیار کیا اور شہزادے کی کمر پر لگانا شروع کیا۔ جوں جوں لیپ لگتا جا رہا تھا تکلیف میں کمی ہوتی جا رہی تھی۔ شہزادہ بہت خوش ہوا کہ یہ دوا تو بہت مفید ثابت ہوئی۔ 3 دن میں شہزادے کی تکلیف بالکل ختم ہو گئی۔ لیپ مزید ہوتا رہا اور شہزادے کی کمر بالکل صحت مند ہو گئی، یہاں تک کہ کوئی نشان باقی نہ رہا۔ اللہ کے کرم سے شہزادی کے دل کی مراد بھی پوری ہو گئی، شہزادے کو شفا بھی حاصل ہو گئی۔ شہزادہ نوجوان حکیم کا بہت شکر گزار ہوا۔ حکیم صاحب نے شہزادے سے پوچھا، شہزادے صاحب یہ کمر سے کانچ کیسے لگا؟ شہزادے نے کہا، اس بات کو رہنے دیجئے، میری شہزادی عاقلہ پر بھروسہ کیا تھا، اس کو دل دے دیا تھا، اس کو اپنا سمجھا تھا، اس کے محل میں یہ حادثہ ہوا۔ حکیم نے پوچھا، شہزادہ صاحب آپ کو کسی پر شک ہے؟ شہزادے نے کہا کہ میرے سونے کے کمرے میں کوئی داخل ہو ہی نہیں سکتا تھا سوائے نوکروں کے یا شہزادی کے، اب کس کو دوش دوں؟ حکیم نے کہا، شہزادے صاحب آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کو صحت عطا فرمائی، میرا کام اب ختم ہوا، مجھے اجازت دیجیے، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔
حکیم صاحب اب آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، یہاں آپ کو سب کچھ مل جائے گا، گھر مکان مال و زر نوکر چاکر سب آپ کے لیے حاضر ہیں۔ نہیں، میں آپ کا شکر گزار ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، میرے پاس دیا اللہ کا سب کچھ ہے۔ ہاں، آپ سے ایک گزارش ضرور ہے جو میں عرض کروں گا، فرمائیں، آپ کی ہر فرمائش پوری کی جائے گی۔ حکیم صاحب نے کہا، آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ حکیم صاحب، میں تو آپ کے ہاتھوں بے مول بک چکا ہوں، آپ فرمائیں کہاں جانا ہے؟ چنانچہ اگلے دن دونوں اپنے اپنے گھوڑے پر سوار وہاں سے روانہ ہو گئے اور حکیم صاحب اسی جگہ پہنچ گئے جہاں دونوں پرندے تھے۔ نوجوان حکیم نے گھوڑے وہیں باندھ دیے اور کپڑا بچھا کر وہیں لیٹ گئے۔ دونوں خاموش تھے کہ اتنے میں پیڑ پر پڑپڑاہٹ ہوئی۔ دونوں نے دیکھا پیڑ پر دو پرندے موجود تھے۔ مادہ پرندے نے کہا، شہزادی کے ساتھ کوئی مرد بھی آیا ہے؟ نر پرندہ بولا، ارے یہی تو اس شہزادی کا شوہر شہزادہ عاقل شاہ ہے جو نوجوان حکیم بنی ہوئی ہے۔ دیکھا تم نے، ہماری دوا سے شہزادے کو شفا ہو گئی۔ مادہ بولی، مجھے تو شہزادے کو شفا یاب دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ شہزادے کو تو یہ پتہ بھی نہیں کہ یہ اس کی زوجہ عاقلہ شہزادی ہے۔ پرندہ بولا کہ یہ تو بتاؤ ان 6 شہزادیوں کو کیا سزا دی جائے گی جنہوں نے شہزادے کے بستر پر کانچ بچھا کر اسے زخمی کیا اور اپنی چھوٹی بہن کے شوہر کی جان لینے کی کوشش کی؟ پھر نر پرندہ بولا کہ بیوی فکر نہ کرو، ان 6 شہزادیوں کو اللہ عنقریب سزا دے گا۔ عاقلہ شہزادی کو بنا کچھ کیے کیوں سزا مل رہی ہے؟ اس بیچاری کو تو کچھ بھی پتہ نہیں، بلکہ اسے تو اس کی بہنوں نے کچھ کھلا کر بے ہوش کر دیا تھا۔ جب اسے ہوش آیا تو شہزادے صاحب وہاں موجود نہیں تھے، اور جبکہ شہزادہ عاقل شاہ اپنی بیگم کو قصوروار سمجھ رہے ہیں، جبکہ عاقلہ شہزادی ان کی جان نثار بیوی ہے، اس کو تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ اس کی ظالم بہنوں نے اس کے شوہر کو جان لیوا تکلیف دی ہے۔ نر پرندہ بولا، آپ یقیناً ہماری باتیں سن رہے ہیں تو یہ یقین کیجئے کہ یہ نوجوان حکیم آپ کی زوجہ عاقلہ شہزادی ہے، یہ بے قصور لا علم ہے۔ اس کی بہنوں نے حسد میں آپ کے ساتھ ظلم کیا تھا، ہمارے ذریعے شہزادی کو آپ کی تکلیف اور آپ کے شہر کا علم ہوا ہے، ہم نے مفید دوا بھی بتائی اور آپ ماشاءاللہ صحت یاب ہو چکے ہیں۔ شہزادے نے جب سارے واقعات سنے تو ہکا بکا رہ گیا اور شہزادی کو گلے سے لگا لیا۔ شہزادی رو پڑی۔ شہزادے نے اس کو تسلی دی اور کہا، میں تمہارا جان نثار ہوں، تم نے جو قربانیاں میرے لیے دی ہیں ان کے لیے میں ہمیشہ تمہارا شکر گزار رہوں گا۔ ہاں اے پیڑ پر بیٹھے پرندوں، تمہاری وجہ سے میرے 2 فائدے ہوئے، پہلا یہ کہ تم نے میرے لیے دوا تجویز کی، دوسرا تمہاری گفتگو سے میری تمام غلط فہمیاں دور ہو گئی، میں ہمیشہ تمہارا شکر گزار رہوں گا۔ پھر صبح ہوئی اور پرندے اللہ حافظ کہہ کر اڑ گئے۔ شہزادی عاقلہ اور شہزادہ عاقل شاہ اپنے محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب اپنے محل پہنچے تو وہاں بڑی رونق تھی، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ کسی کے استقبال کی تیاریاں تھیں۔ جب یہ دونوں پہنچے تو شادیانے بجنے لگے، آتش بازیاں چھوڑی جانے لگیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر دونوں حیران تھے۔ اتنے میں انابی آئی اور انہوں نے دونوں کو سینے سے لگایا اور بتایا کہ ایک پرندے نے آپ کی آمد کی اطلاع دے دی تھی، لہٰذا ہم نے استقبال کی تیاری کر ڈالی۔ اپنے محل میں استقبال کے بعد شہزادہ عاقل نے شہزادی سے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ شہزادی کے والد کے پاس سلام کرنے جایا جائے۔ شہزادی عاقلہ کو اپنی بہنوں سے اتنی نفرت ہو چکی تھی کہ وہ جانے کے لیے تیار نہ تھی، لیکن شہزادہ عاقل نے شہزادی کو بادشاہ سلامت کے پاس جانے پر راضی کر ہی لیا۔ چنانچہ دونوں ایک دن بادشاہ سلامت کی خدمت میں پہنچے۔ بادشاہ نے اب تک اپنے داماد کو نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے شہزادہ عاقل کی خوبصورتی اور وجاہت دیکھی تو دونوں کو اپنے سینے سے لپٹا لیا اور محبت کا اظہار کیا، دونوں کو دعائیں دیں۔ پھر بادشاہ نے کہا، اب ہم عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے ہیں کہ خود کے بادشاہت نہیں سنبھال سکتے، ہم عنقریب ان کی تاج پوشی کرتے ہیں۔ انہوں نے احترام کرتے ہوئے کہا، علی جاں، آپ نے بہت مبارک بات سوچی ہے، اس پر جلد ہی عمل ہونا چاہیے۔ چنانچہ بادشاہ سلامت نے تاج پوشی کا اعلان کر دیا۔ ادھر 6 بہنیں جل بن کر خاک ہو گئی اور انہوں نے منصوبہ بنانا شروع کر دیا کہ شہزادہ عاقل کی تاج پوشی ہو۔ ادھر بادشاہ اور وزراء میں مشورے ہو رہے تھے۔ 6 شہزادیوں نے سارا پروگرام نوٹ کر لیا اور شہزادہ عاقل کو خوشی تو اس اعلان سے ہوئی، لیکن ان کے دل میں یہ بات کھٹک رہی تھی کہ یہ 6 بہنیں ضرور کوئی نہ کوئی سازش کریں گی۔
شہزادہ بہت دور اندیش تھا، ایک ایسا پتلا بنوایا کہ وہ بالکل اصلی معلوم ہوتا تھا، اور تاج پوشی کی خبر ان 6 بہنوں کے لیے کسی حادثے سے کم نہیں تھی۔ انہوں نے حسد کی آگ میں جلتے ہوئے حد کر دی، 6 تیر انداز حاصل کیے، اور ان سے کہا گیا تھا کہ جب شہزادے آ جائیں تو زہریلے تیر چلا دیں، اور جب تیر چلے اور بھاری بھاری تیر ان 6 شہزادیوں کو جا کر لگے تو وہ وہیں ڈھیر ہو گئی۔ تیر اندازوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ ان 6 بہنوں نے ان کو بہت بڑی رقم دے کر شہزادے کو مارنے کا پروگرام بنایا تھا۔ پھر ان کے سر قلم کر دیے گئے، اور اس کے بعد شہزادے کی تاج پوشی کی رسم شروع ہو گئی اور شہزادہ عاقل شاہ کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ اس کے بعد شہزادہ اور شہزادی دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے اور بادشاہ کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے لگے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔